تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کے جو 4 فرض ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو نماز کی ادائیگی میں کچھ باتیں فرض ہیں، کچھ باتیں سنت ہیں اور کچھ باتیں مستحب ہیں۔ اسی طرح وضو ایک ایسا عمل ہے جس میں کچھ افعال فرض کے درجے میں ہیں، کچھ افعال سنت کے درجے میں ہیں اور کچھ افعال جو ہیں وہ مستحب کے درجے میں ہیں۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ ہر فرض اپنی ادائیگی کے لیے سنت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کی مثال دے کے سمجھایا تھا کل کے درس میں کہ نماز کے اندر رکوع فرض ہے، لیکن رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا یہ سنت ہے۔ نماز میں سجدہ کرنا فرض ہے، لیکن سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہر فرض جو ہے اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا گیا۔ وضو کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جو ترتیب بیان کی گئی، پہلے اس ترتیب پر بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ وضو کے طریقے کو عرض کریں گے۔ پوری آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے 2 چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ یہ آیت کریمہ میں ترتیب میں پہلا عمل بیان کیا گیا چہرہ دھونا، دوسرا عمل بیان کیا گیا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا عمل بیان کیا گیا سر کا مسح کرنا، اور چوتھا عمل دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ گزشتہ چند دروس میں نے سنت اور نفل کی اہمیت پر گفتگو کی تھی، اور آج کا درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جو لوگ صرف فرض پڑھ کے مسجد سے چلے جاتے ہیں، سنت نفل نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے، میں اصلاح کے لیے توجہ چاہتا ہوں۔ وضو جب آپ شروع کرتے ہیں تو چہرے سے شروع کرتے ہیں یا ہاتھ دھوتے ہیں؟ اس کے بعد پھر آپ کلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ناک صاف کرتے ہیں، اس کے بعد آپ چہرہ دھوتے ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ میں ان تینوں باتوں کا ذکر ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چاہیے کہ وضو کا طریقہ بھی یہ لوگ بدل لیں، جو فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے، تو وہ پھر اس آیت پہ عمل کرے نا، باقی باتیں چھوڑ دیتے۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب میں خود عرض کرتا ہوں۔ یہ جو ہم وضو کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے، اور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ جب وضو شروع کیا جائے تو تسمیت القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیت القرآن کہتے ہیں۔ تو مکمل بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें तो नूरुन अला नूर है, लेकिन वुज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ के दोनों हाथों को धो लें तब भी ठीक है। क्योंकि वुज़ू करना है तो वुज़ू की इब्तिदा में जिस हिस्से को हमने इस्तेमाल करके वुज़ू करना है पहले हम उसे धोते हैं। हालांकि आयत के अंदर सिर्फ चेहरा धोना, दोनों हाथ पूरियों समेत धोना और सर का मसा करना, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो जो लोग कहते हैं कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है, तो क्या आप भी हम पूछ नहीं सकते कि ये कहाँ लिखा है जो आप तरीका इख्तियार करें? इसका जवाब सिर्फ ये है कि चूँकि हर फर्ज उसके साथ सुन्नत को रखा गया है, तो इन फ़र्ज़ों की अदायगी के लिए हाथ धोना सुन्नत, पूरी करना सुन्नत, नाक में पानी डालना सुन्नत। हर फ़र्ज़ जो है उसमें सुन्नत को रखा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वुज़ू उस तरीके, इसका जवाब ये है कि वुज़ू उस तरीके पे किया जाएगा जिस तरीके पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया। वो तो कुरान शरीफ में तो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा हदीस शरीफ में। जैसे नमाज का हुक्म कुरान में है अकीमुस्सलात, सही सही अदा करो नमाज, तो कैसे अदा करें नमाज पूरे कुरान में नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुजूर की ज़रूरत है, हुजूर की हाजत है, दीन की हर बात पर अमल करने के लिए हम हुजूर के मोहताज हैं। सहाबाए किराम ने पूछा था कि या रसूलल्लाह ये नमाज में जो कुरान में नमाज की अदायगी का हुक्म दिया गया है तो हम ये नमाज कैसे पढ़ें, इसकी रकअतें कितनी हैं, खड़े कैसे होना है, नमाज के अरकान क्या हैं? तो बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं इस तरह नमाज पढ़ो, और जिस तरह हुजूर वुज़ू फरमाते हैं इस तरह वुज़ू पढ़ो। तो इसलिए वुज़ू का तरीका ये है। कुरान मजीद की जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है उसमें सिर्फ 4 रुकन बयान किए हैं। हालांकि वुज़ू शुरू होता है, हाथ धोते हैं, पूरी करते हैं, नाक साफ करते हैं, ये सुन्नत है, और इसके बाद फिर हम चेहरा धोते हैं और ये फ़र्ज़ है वुज़ू का, और इसके बाद फिर दोनों हाथ पूरियों समेत धोते हैं, ये वुज़ू का फ़र्ज़ है। फिर सर का मसा करते हैं, तो गर्दन का मसा भी किया जाता है। तो ये गर्दन का मसा जो है ये हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गर्दन का भी मसा फरमाते थे। कुरान मजीद में तो सर का मसा लिखा है। फिर आयत करीमा पढ़ता हूँ, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा किया करो। तो वुज़ू में गर्दन का मसा किया जाता है या नहीं किया जाता? यहाँ तो है ही नहीं जिक्र। तो जो लोग ये कहते हैं बार बार पे झगड़ते हैं कहाँ लिखा है जी कहाँ लिखा है, तो जवाब समझ लें ताकि हर मसला समझ में आए। कुछ उसूल होते हैं, उस गर्दन का मसा इसलिए किया जाता है कि हदीस शरीफ में एक हुजूर ने गर्दन का मसा फरमाया। लिहाजा हम फ़र्ज पे भी अमल करेंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे भी अमल करेंगे। इसी तरह ये जो दोनों हाथ पूरियों समेत धोने हैं, तो पूरियों समेत का लफ्ज़ आया वअयदियकुम इलल मराफ़िक़। तो जब हम वुज़ू में दोनों हाथ धोएंगे तो पूनियों को यूँ हाथ फेरेंगे पानी डाल के, तो पूनियों पे इस तरह हाथ फेरते हैं ताकि ये खुश्क ना रहे, क्योंकि पूनियों का धोना जो है ये वुज़ू के अंदर शामिल है। सर का मसा है, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना है, और जो टखने हैं वो भी धोए जाएंगे, और एड़ियाँ जो हैं उन पे भी और टखनों पे भी हाथ फेरा जाएगा पानी में, और उंगलियों का खिलाल लिया जाएगा। जब वुज़ू करेंगे तो उंगलियों का खिलाल ये है कि उंगलियाँ ऐसे डालेंगे, पाँव की उंगलियाँ जो हैं उन्हें भी इस तरह खिलाल करेंगे। तो ये वुज़ू का तरीक़ा जो है, इसके 4 फ़र्ज़ हैं, ये हम सबको याद होने चाहिए। बाकी जो अमाल हैं वुज़ू के अंदर वो क्या है, सुन्नत है। और वुज़ू के अंदर 4 चीज़ों का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स का वुज़ू नाक़िस है। एक नाक़िस अमल होता है, एक कामिल अमल होता है।
ادھورا وضو کیا اس نے جس نے 4 چیزیں نہیں کی وضو میں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور دوسرا عمل ہے وضو کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 1 مرتبہ استغفار پڑھنا. 3 چیزیں ہو گئی. اور جب وضو مکمل ہو جائے تو پھر الحمدللہ پڑھنا. یہ 4 چیزیں وضو کے اندر وضو کو کامل کرنے والی. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب حال ولی گزرے ہیں. انڈیا میں امبالہ شہر ہے، وہاں آپ کا مزار شریف ہے. بڑے مشہور بزرگ تھے اور بڑے ہی عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار تھے. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ وضو کے دوران باتیں کرنے سے وضو کی برکتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. وضو کرتے وقت گفتگو نہیں کرنی چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس پہ سایہ کرتے ہیں. تو اس لیے وضو کے دوران گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے نا اس میں وضو میں مسواک کا عمل جو ہے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا یہ سب اعمال سنت کے درجے میں. تو سنت کی اہمیت ہوئی یا نہ ہوئی؟ پھر جو نماز کے بعد سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم سب کو کم از کم جو اہل محبت ہیں، ذوق شوق رکھتے ہیں، ان کو تو ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے. کوئی نہیں عمل کرتا تو ان کو تو عمل کرنا چاہیے. جو دین کا فہم رکھتے ہیں، جو ان باتوں کو سمجھتے سیکھتے ہیں، وہ اس پر عمل کریں گے تو پھر لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ بھئی یہ باتیں ضروری ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر گراں نہ گزرتا تو میں ہر وضو کے اندر مسواک کا استعمال جو ہے وہ لازم قرار دیتا. لیکن امت مشقت میں پڑے گی، اس لیے ضائع کر دیا گیا اس کو کہ سنت کے درجے میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں نہیں رکھا گیا. اور مسواک کا ایک فائدہ جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت جو ہے زبان پر کلمہ طیبہ جاری وضو کے اندر جو مسواک پابندی سے استعمال کرتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس عمل کی برکت سے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ملا ہے کہ جو اذان ہوتی ہے جب، تو اذان کے دوران جو بندہ باتیں دنیا کی کرتا ہے، دین کی کو بات کی تو اس کی رخصت ہے. لیکن اگر اذان ہو رہی ہے، کوئی آدمی دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے اذان کے دوران، تو جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں بڑی دقت و دشواری ہوتی ہے. سوء ایمان کا اندیشہ ہے. سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی شرح میں یہ بیان فرمایا کہ اذان کے دوران گفتگو کرنے سے سوء ایمان کا اندیشہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ ہی ہمارا خراب ہو جائے. تو اذان کا ادب اور احترام ہے کہ اس کے دوران گفتگو نہ کی جائے. جو اہل اللہ ہیں اولیاء اللہ، ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اذان شروع ہو گئی تو کھانا چھوڑ دیتے. یہ ان کا کمال ادب ہے. لیکن اگر کوئی کھانا کھاتا رہتا تو گناہ نہیں ہوئی. لیکن ان کا اذان کا احترام اور ادب کا اپنا ایک انداز تھا کہ میں توجہ سے اذان سنوں، کیونکہ حدیث شریف میں جب اذان ہو تو ساتھ ساتھ کلمات پڑھو. مؤذن اذان پڑھے اور کلمہ پڑھ لیا تو ساتھ وہ کلمات دہرائیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود شریف پڑھا. تو اذان جب مکمل سن لی جائے تو بعد میں درود شریف پڑھا جائے. تو وضو کے اندر یہ باتیں حدیث شریف میں بیان کی گئیں. مسواک کا استعمال کیا جائے. اگر مسواک نہ ملے تو پھر انگلی جو ہے اسے مسواک بنایا جائے، انگلی کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا جائے. یہ ہے وضو کا طریقہ. اور جب وضو مکمل ہو جائے تو حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی وضو مکمل کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. اس کے لیے رحمت کا موجب بنتا. اور
ایسی جگہ آدمی وضو کرے کہ جس کے اوپر چھت ہے، تو وہاں مسئلہ یہ ہے کہ آسمان اگرچہ نظر تو نہیں آتا، لیکن نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھیں تو اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اور ساتھ ایک مختصر دعا ہے حدیث شریف میں کہ وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں اور ساتھ یہ دعا مانگیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دیں اور جو صاف ستھرے اور پاک رہنے والے ہیں میرا شمار ان لوگوں میں فرما دیں۔ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اب یہ وضو کے جو 4 فرض آج میں نے بیان کیے، اسی طرح ساتھ غسل کا معاملہ جو ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غسل کے اندر 3 باتیں فرض ہیں، اور اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غسل کے دوران کیا پڑھنا چاہیے جب غسل فرض ہو۔ غسل کے دوران کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 فرض ہیں، جب وہ پورے کر لیے جائیں بندے کا جسم ناپاک ہو تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو یا تم رفع حاجت کے لیے جاتے ہو تو جب واپس آتے ہو تو اس کے لیے طہارت حاصل کیا کرو۔ جو واش روم میں جاتا ہے رفع حاجت کے لیے، اس کے لیے استنجا ہے اور اس کے لیے پھر وضو ہے، لیکن اگر آدمی کا جسم ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کے لیے پھر غسل ہے۔ یہ طہارت حاصل کرنے کی 3 بنیادی چیزیں ہیں، استنجا، وضو اور غسل۔ وضو کے اندر جو باتیں ضروری ہیں وہ میں نے عرض کر دی۔ غسل کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ 3 باتیں غسل کے اندر فرض کی گئی ہیں، ایک کلی کرنا اور اس میں گلے تک پانی کو لے جا کر کے گلے کو بھی صاف کیا جائے، اور دوسرا فرض ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اچھی طرح سے یہ چھوٹی چھنگلیاں اسے کہتے ہیں، چھوٹی انگلی جو ہے بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے نہیں، یہ چھوٹی چھنگلیاں جو ہے یہ ناک کے اندر داخل کر کے ناک کو صاف کیا جائے۔ تو یہ دوسرا فرض ہے غسل کا۔ اور تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو 3 دفعہ کلی کرنا، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا اور 3 دفعہ پورے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 عمل ہیں اور یہی غسل کے 3 فرض ہیں۔ ان سے بندے کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب استنجے کے طریقے اور وضو کے اور غسل کے بتائے تو یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں، تو یہ ان کا تعلق ہے طہارت سے۔ ہر عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، جب جسم ہی پاک نہیں ہوگا تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين، کہ طہارت حاصل کرو اور اس کے بعد پھر نماز کی ادائیگی کرو۔ گھروں سے وضو کر کے آنے کی فضیلت زیادہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں گے، جتنے قدم آپ چلیں گے تو اب ہر قدم کے بدلے نیکیاں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، گناہوں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے۔ یہ مساجد کے اندر نمازیوں کی سہولت کے لیے طہارت خانے اور استنجے خانے اور وضو خانے بنائے گئے ہیں، ورنہ وہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو 1-2 دن پہلے حدیث شریف سنائی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا کہ مکے میں بڑی موج تھی، عمرے کر لیتے تھے، اب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے ہیں تو یہاں ہم عمرہ نہیں کر پاتے۔ حضور نے پھر کیا فرمایا تھا، من توضأ فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرے اور گھر سے وضو کر کے مسجد قباء آئے اور یہاں آ کر کے 2 نفل پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس حدیث میں جو لفظ ہے نا من توضأ فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کر کے پھر مسجد قباء میں آئے، اور جس کا وضو نہیں ہے پھر وہ مسجد قباء جا کے کر لے، لیکن گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب اس کے ساتھ میں مسجد میں آنے کے معاملے میں جو حدیث شریف میں طریقہ بیان کیا گیا وہ عرض کرتا ہوں، اور پھر نماز کے جو فرض ہیں ان پر آج مختصر گفتگو کرتا ہوں تاکہ جہاں کہیں ہماری غلطی ہو وہ ٹھیک ہو جائے۔
رات ہی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، تو ایک آدمی وضو کر رہا تھا، تو اس کا وضو جو ہے وہ صحیح نہیں تھا، وضو کرنے کا طریقہ اس کا صحیح نہیں تھا۔ تو یہ دین کی دعوت جو ہے وہ حکمت سے دینی چاہیے، اور معزت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اس کا وضو کرنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا، وضو غلط کر رہا تھا، تو آپ نے اسے ڈانٹا نہیں۔ جیسے ہماری یہ عادت ہے، کوئی مسجد میں غلط عمل کرتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، ورنہ نمازی کو پتہ ہے نہیں آ گیا مسجد میں۔ تو اس طرح کی باتوں سے اگلا آدمی جو ہے اس کے دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کتنے پیارے طریقے سے آپ نے سمجھایا، جب وہ اس کو وضو کے دوران تو کچھ نہیں کہا، اس نے وضو کیا لیکن اس کا وضو کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ سیدنا امام علی مرتبت، امام علی وقار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے جب وضو کر چکا تو آپ نے فرمایا بھائی میں وضو کرتا ہوں، دیکھو صحیح کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں، میرے وضو کرنے کو غور سے دیکھو، جہاں کوئی غلطی ہوئی چھوٹی موٹی مجھے بتا دینا، اور دیکھنا کہ میں صحیح وضو کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں۔ آپ نے وضو شروع فرمایا اور غور سے دیکھتا رہا، تو جب وضو مکمل ہو گیا تو وہ مسکرانے لگا، اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے میری اصلاح کے لیے فرمایا، میں وضو کے اندر یہ غلطیاں کرتا ہوں، تو میں آپ کا عمل دیکھ کے میں نے اپنا عمل صحیح کرنا۔ اور یہ کاملین کا یہی تو زندگی کا خاصہ ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ خاموش مبلغ ہوتا ہے، بس ان کے عمل کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنے عمل درست کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، ان کا طریقہ میں نے پڑھا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے تھے ان کا طریقہ دیکھ دیکھ کے اپنی نمازوں کو صحیح کرتے تھے، ان کے وضو کرنے کے طریقے کو دیکھ کے اپنے وضو صحیح کرتے تھے۔ تو جو اللہ والوں کا عمل ہوتا ہے وہ خاموش مبلغ ہوتا ہے، یعنی کہیں بھی کوئی اللہ والا مل جائے تو اس کے عمل کو دیکھ کے اپنے عملوں کی اصلاح کی جائے۔ اب نماز کا جو معاملہ ہے، مسجد میں آنے کا پہلے میں عرض کرتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے، اور یہی طریقہ قیامت تک ہے کہ مسجد میں جب آئیں تو یہ جہاں جوتا اتارتے ہیں اور آگے مسجد کی حد شروع ہوتی ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ پہلا دایاں قدم جو ہے وہ مسجد میں رکھا جائے، اور جیسے ہی قدم رکھیں فوراً پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ دعا جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک وابواب کرمک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت اور اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ جب بھی داخل ہوں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک وابواب کرمک، یا اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور بایاں قدم بعد میں رکھا جائے، اور جب مسجد سے نماز سے فراغت کے بعد نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں نکالیں اور دایاں پاؤں بعد میں نکالیں، اور پھر پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک وکرمک یا اکرم الاکرمین۔ تو آتے وقت بھی اور جاتے وقت ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا دعا مانگی جاتی ہے۔ اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، عبادت کریں گے یا جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے، آپ کا بیٹھنا عبادت میں لکھا جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔ اور پھر مسجد میں آ کر کے صفوں کا جو اہتمام ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں اس وقت عرض کروں گا کہ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم اس طرح صفے کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صفے بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور فرشتے کیسے صفے بناتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ؟ فرمایا پہلے اگلی صف کو پورا کرتے ہیں، وہ جب مکمل ہوتی پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو صفوں کو ترتیب سے مکمل کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
کہ سبوں کو ترتیب سے مکمل کیا کرو۔ کوئی عذر اگر نہ ہو، ایک آدمی معذور ہے، وہ عذر ہے، تو وہ تو جہاں بیٹھ جائے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جب جماعت کے لیے مسجد میں آئے تو پہلی صف میں بیٹھ جائیں، اگر جگہ نہ ملے تو دوسری صف میں، دوسری نہیں تو تیسری میں۔ تو یہ صفیں بنانے کا جو طریقہ ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور جب نماز شروع فرماتے تو حضور فرمایا کرتے تھے سو کا معنی ہے سبو ہے اصل میں، تو جب بولا جاتا ہے تو سو کا معنی ہے برابر ہو جاؤ، یعنی بالکل صفیں برابر کریں۔ سو اعتدلوا سووا صفوفکم یرحمکم اللہ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سووا صفوفکم کا معنی ہے اپنی صفیں درست کر لو، سیدھی کر لو، یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں فرمائے۔ اور صف کا طریقہ جو حضور نے بیان فرمایا، کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پاؤں کو جوڑتے ہیں، پاؤں کو جوڑنے کا حکم نہیں ہے، کندھے کو جوڑنے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں جب سب بنائیں تو کندھے سے کندھا ملا لیں، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگے کندھے سے کندھا ملا کے سب میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں قدموں کی طرف دیکھیں۔ جب دائیں بائیں قدموں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کی صف جو ہے بالکل سیدھی ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ الاول فالاول، پہلے اگلی صف، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اول، پھر اس کے بعد جو ہے وہ، تو ترتیب کے ساتھ صفوں کو پہلے ہی مکمل کرنا چاہیے۔ حرم شریف میں اللہ تعالیٰ توفیق دے، حرم نبوی میں بھی، حرم مکہ شریف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہی صفیں مکمل ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ پیچھے سے آگے آتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب بندی کا پورا پہلے ہی لحاظ و خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے سنت رسول سے، جن کے چہرے مزین ہیں اور اللہ کی توفیق سے داڑھی شریف رکھی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پہلی صف میں بیٹھا کریں، تاکہ یہ پہلی صف میں بیٹھنا جو ہے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا تعلق ارائیں خاندان سے تھا اور بڑے مشہور ولی تھے، ڈاکٹر اقبال بھی ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان کی مسجد میں آج بھی ان کی جو خود بنائی تھی انہوں نے مسجد شہر کے اندر خود تعمیر کی تھی، اور جب تعمیر ہوئی تھی ہر اینٹ پہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، اور اس مسجد میں بڑی برکتیں ہیں۔ ہے تو چھوٹی سی مسجد، لیکن وہاں جمعہ پھر اب ان کی اولاد میں سے آ رہے ہیں سلسلہ۔ آج بھی وہاں یہ معمول ہے کہ پہلی صف میں داڑھی شریف والے لوگ بیٹھتے ہیں، جن کے جو داڑھی شریف نہیں ہے وہ پہلی صف میں خود ہی نہیں بیٹھتے، کیونکہ میاں صاحب نے شروع سے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا، وہ فرماتے تھے کہ جو باریش لوگ ہیں وہ پہلی صف میں بیٹھا کرتے ہیں۔ تو آج بھی اس مسجد میں یہی ترتیب ہے، تو باریش لوگ جو ہیں ان کو پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے، اور دوسرے نوجوان لوگ بچوں ان کو بزرگوں کو آگے آنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ آپ آگے آ جائیں پہلی صف کے اندر، تو صفوں کا ایسا منظر ہو کہ دیکھنے والا جو ہے اس کی روح تازہ ہو جائے، کیونکہ ایک ڈسپلن اور نظم و ضبط اسلام سکھاتا ہے۔ تو سب بندی جب ہوتی ہے ترتیب سے، حرم شریف میں جب نماز ہوتی ہے دیکھیں نا، صفیں جب بندہ دیکھتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، امیر غریب ہر کوئی، چھوٹا بڑا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں جی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بنتا رہا نہ کوئی بنتا رہا، اللہ کے حضور پہنچے تو سبھی ایک ہے، غریب ہے امیر ہے، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے، ہر قسم کا فرق جو ہے مٹ جاتا ہے۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح کندھے سے کندھا ملا ہے، مومن کا دل سے دل ملے، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ صفیں ٹیڑھی کرو گے تو اندیشہ ہے تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی صفیں درست کرنے میں یہ حکمت ہے کہ جس طرح کندھے سے کندھا ملا ہے تو مسلمان بھائی جو ہیں ان کا آپس میں دل بھی ملنا چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، نفرتوں کو مٹانا چاہیے، محبتوں کو فروغ دینا چاہیے، یہ تھا صف بندی کا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ جو نماز کا تھا، اس میں نے کل عرض کیا تھا کہ 6 فرض ہیں، وہ ہیں نماز کے اندر، 7واں فرض ہے سلام پھیرنا، یہ بھی اسے خروج بسنعی کہتے ہیں۔ تو یہ فرض جو ہیں نماز کے، ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور کم از کم جو فرائض ہیں ان کو سیکھ لیا جائے اور ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔
تو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا، یہ بھی نماز کا فرض ہے پہلا۔ دوسرا فرض ہے قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا۔ تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ چوتھا فرض ہے رکوع۔ پانچواں فرض ہے سجدہ، اور چھٹا فرض ہے آخری کھانا، آخری اتحیات۔ اور جو سلام پھیرتے ہیں اسے خروج بے سنے ہی کہتے ہیں، یہ بھی فرض ہے، یہ آخری فرض ہے، اس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7 فرض ہیں نماز کے اندر۔ تو نماز میں خاص بات جو ہے وہ ہم سب نمازیوں کو یہ سمجھنا چاہیے، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان سے مراد یہ ہے کہ ہر رکن جو ہے وہ سکون سے ادا کیا جائے۔ یہ جلد بازی کی نماز جو ہے نا، جس میں جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ رکوع و سجود ہی صحیح نہ ہو، ہے جی، تو یہ کوے کی طرح وہ آیا ہے حدیث میں، کوے کی طرح ٹھونکے مارنا نماز کے اندر یہ نہیں ہے۔ یعنی 2 سجدے کیے ہیں تو کم از کم اطمینان سے سجدہ ہو، رکوع ہو تو اطمینان سے ہو۔ یہ اس کا طریقہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز ادا فرماتے تھے وہ پورے غور سے سن کر سمجھ لیا جائے تو پھر آسان ہو جائے گا۔ تکبیر تحریمہ کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کی یہ ہتھیلیاں مبارک جو ہیں قبلے کی طرف ہوتی تھیں، اور یہ نیچے دونوں انگوٹھے کان کی لو تک ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، حضور اس طرح فرماتے تھے۔ اور ناف کے تحت السرہ حدیث کے لفظ ہیں کہ ناف کے نیچے حضور ہاتھ باندھتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس نیچے ہوتی تھی، 3 انگلیاں سامنے ہوتی تھیں، ماشاءاللہ، اور یہ انگوٹھا اندر کی طرف ناف کے نیچے حضور ہاتھ باندھتے۔ تکبیر تحریمہ بھی فرض اور قیام بھی فرض، اور قرات جو نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور بعد میں کوئی آیت یا سورت ملاتے ہیں، اسے قرات کہتے ہیں، یہ بھی نماز کا فرض ہے۔ اور امت کے لیے میرے آقا نے کتنی آسانی فرما دی۔ تکبیر تحریمہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اور کمزوروں کے لیے میرے آقا نے بڑی بندہ پروری کی۔ فرمایا من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الرکوع، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جو بندہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا اس نے پوری رکعت کو پا لیا۔ جو رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا اس نے پوری رکعت، اس کو پوری رکعت مل گئی، حالانکہ وہ تو شروع میں شامل ہی نہیں ہوا، وہ آیا رکوع میں۔ تو امت کے لیے آسانی فرما دی کہ جو رکوع میں امام ایسے رکوع میں ہے نا، اور ایسے امام کے ساتھ رکوع کی حالت میں وہ ملا ہے تو ادھر سے امام صاحب کھڑے ہو گئے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی بالکل امام اٹھنے والے ہیں، سبحان ربی العظیم مکمل کر لیے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے لگے امام صاحب، لیکن ہیں اس حالت میں، تو جو اس وقت شامل ہو گیا اس نے اگر ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم پڑھا نہیں پڑھا، امام کے ساتھ اس حالت میں مل گیا ہے تو اسے رکوع مل جاتا ہے، اور رکوع مل گیا تو پوری رکعت مل گئی۔ تو یہ رکوع جو ہے اس کے متعلق ذرا غور سے سن لے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر حضور رکوع میں ہوتے نا، پانی کا ایک پیالہ اگر پشت مبارک پر رکھ دیا جاتا وہ گرتا نہیں تھا، بالکل سر اقدس اور پشت مبارک بالکل برابر ہوتی تھی۔ اور رکوع کے اندر گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھنے چاہیے رکوع میں، اور نظر جو ہے وہ پاؤں پہ ہونی چاہیے رکوع میں۔ قیام میں جب آپ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، حضور کا یہی طریقہ تھا نماز میں۔ اور رکوع جو ہے اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں، 3 5 7 9، یہ ہے اس کی تعداد۔ 3 مرتبہ یہ اس حدیث شریف میں ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ ہے، جس نے 3 مرتبہ پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی۔ اور جب سمع اللہ لمن حمدہ، حضور نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ امام آہستہ کہتا ہے، مثلا جب قرات ہوتی ہے تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ہم پڑھ کر خاموش ہوتے ہیں تو امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام آہستہ پڑھے گا۔ ربنا لک الحمد، یہ امام آہستہ پڑھتا ہے، اور مقتدی جو ہیں امام پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور مقتدی پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، یہ سمع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے، مقتدی پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام
फ़क़िरातुल इमाम लहू क़िराअत, ये सूरह फातिहा इमाम मुक़्तदियों की तरफ से इमाम पढ़ता है, इसलिए फरमाया कि जो इमाम के पीछे नमाज पढ़े वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, वो सना पढ़ के खामोश हो जाता है। और फिर रुकू से जब खड़े हो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो कम अज़ कम इतना इत्मीनान हो कि जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा है तो क़याम की हालत नज़र आए। कई लोग फ़ौरन खड़े होकर सजदे में चले जाते। इसके लिए फुक़हा ने एक बड़ा आसान तरीक़ा बताया, कम अज़ कम इतनी देर खड़ा रहे सुबहान अल्लाह, इतना कहने में जितना बार कहता है सुबहान अल्लाह, इतनी देर ज़रूर खड़े रहना चाहिए। उसका नमाज का तालील अरकान का जो है वो हुक्म पूरा हो जाएगा। और फिर इसके बाद है सजदे का दर्जा, और वो ये फ़र्ज़ है। सजदा ये अच्छी तरह समझ लें, 8 हड्डियों पे सजदा है। बाद फुक़हा ने 7 लिखा है, तो किसी नमाजी को इश्तिबाह ना हो कि मैंने तो 7 पढ़ा था, आपने 8 बयान किए, या जिसने 8 पढ़ा वो कहे कि 7। इसमें यह है कि बाद फुक़हा नाक और पेशानी की एक ही हड्डी तस्वुर करते हैं। जिन्होंने 7 कहा ना वो कहते हैं कि नाक और पेशानी ये एक ही है, लेकिन बाद फुक़हा कहते हैं कि पेशानी अलग है, नाक जो है अलग है। पेशानी जो है ये भी ज़मीन पे टिकनी चाहिए, ये नाक जो है इसकी भी ज़मीन की सख्ती महसूस हो, नाक को भी और पेशानी को भी, दोनों घुटने भी, दोनों पाँव की उंगलियां, दोनों हाथ, ये 8 हड्डियाँ हैं, इन पर जो है सजदा है। हदीस शरीफ में भी है। और सैयदी मुहद्दिस आज़म अलैहिर्रहमत जब किसी शागिर्द को किसी मस्जिद में इमाम मुकर्रर करते थे तो आप पहला सवाल ये करते थे कि तुम्हें फलां मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए मैं इमाम मुकर्रर करता हूँ, फरमाते थे मुझे सजदा करके दिखाओ। इमाम को जब भेजते और उसका सजदा चेक करते थे, फरमाते थे सजदा करके दिखाओ। जब वो सजदा 8 हड्डियों पे इत्मीनान से करता तो आप पास कर देते कि जाओ तुम इमाम पढ़ाएगा। तो ये गोनियाँ जो हैं बेख्तियार अगर साथ मिल जाएँ तो हर्ज नहीं है, लेकिन ये ज़रा जिस्म से थोड़ी सी गोनियाँ सजदे में ज़रा हटा के रखनी चाहिए। सजदे में नज़र होनी चाहिए अपनी नाक में, और रुकू में नज़र होनी चाहिए पाँव पर, क़याम पे होनी चाहिए सजदे की जगह। और दोनों सजदों के दरमियान तादील अरकान यानी ज़्यादा एक मरतबा सुभान अल्लाह, इतना वक्त जितना कहने में लगा, दोनों सजदों में इतना ज़रूर बैठना चाहिए। जो इतनी देर भी नहीं बैठता उसने नमाज को सुकून से अदा नहीं किया। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में मेरे आका की ये हदीस शरीफ है, और इसे भी आप अच्छी तरह से हदीस को समझ लें। हुजूर ने फरमाया उस्कुनू फिस्सलात, उस्कुनू फिस्सलात, नमाज सुकून से पढ़ो, नमाज में सुकून इख्तियार करो, यानी नमाज पढ़ी जाए पूरी इत्मीनान के साथ, पूरे सुकून के साथ, पूरे वक़ार के साथ नमाज पढ़ी जाए। और सजदे की हालत में अपनी नाक की तरफ तवज्जो नज़र रखनी चाहिए, और दोनों सजदों के दरमियान इतना ज़रूर वक्फा होना चाहिए। फिर अत्तहियात बैठने का तरीक़ा यह है कि बायां पाँव बिछाया जाए, दायां पाँव खड़ा किया जाए, और अपनी नज़र जो है अपनी गोद में, जोली में नज़र रखी जाए। और फिर जब सलाम फेरा जाए तो दाईं तरफ कंधे पे जो हमारे किरामत कातिबीन हैं, दाएं बाएं जो नेक हमारे अमाल लिखता है, दाएं वाला फरिश्ता बाएं वाला जो है हमारी बदी और बुराई लिखता है। तो जब सलाम फेरा जाए तो इन दोनों फरिश्तों की नियत भी की जाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अगर जमात से नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर दाएं तरफ के नमाजियों की भी नियत करें, और बाएं तरफ के नमाजियों की भी नियत करके कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरफ जो नमाजी हैं इन पर भी सलामती हो, जो बाईं तरफ नमाजी हैं उन पर भी सलामती हो। और जमात में जो मुक्तदी इमाम के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है उसका दर्जा ज़्यादा है, उसको फजीलत ज़्यादा मिलती है। उसके बाद जो दाईं तरफ वाले नमाजी हैं, उसके बाद जो बाईं तरफ वाले नमाजी हैं। तो ये तरतीब है मस्जिद के आदाब में से। और कम अज़ कम निसाब में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आज फिर अर्ज़ करता हूँ कि फ़र्ज़ों के बाद जो कम अज़ कम निसाब है इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम जो है वो महरूमी तसव्वुर होता है कि जब सलाम फिर जाए तो 1 मरतबा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह, 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 1 मरतबा आयतुल कुर्सी। और हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर फ़र्ज़ों के बाद अक्सर ये दुआ मांगते, और भी दुआएं हदीस शरीफ में मनक़ूल हैं, लेकिन एक दुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम कसरत से फ़र्ज़ों के बाद मांगते हैं,
अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। मुख्तसर दुआ है फ़र्ज़ों के बाद, और इसमें हुज़ूर ने फरमाया जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है। ये कम अज़ कम निसाब है। और फिर इसके बाद सुन्नतें पढ़ें, नफल पढ़ें, और तस्बीह ज़हरा, तस्बीह फ़ातिमा, ये तो हर नमाज के बाद मामूल बनाना चाहिए। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, और 1 मरतबा चौथा कलमा या दूसरा कलमा पढ़ लिया जाए। उसके बाद जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम अज़ कम 3 मरतबा दुरूशी पढ़ के दुआ मांगी जाए। ये है मुकम्मल तरीक़ा नमाज का। अल्लाह तबारक व तआला हमें, बज़ाहिर ये छोटी छोटी बातें मालूम होती हैं लेकिन इनमें बरकत बहुत है। ऐसे अगर सुकून से नमाज पढ़ेंगे लुत्फ़ आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और फिर जब नमाज ख़त्म हो जाए तो 1-2 मिनट तो लाजमी बैठना चाहिए, फ़ौरन नहीं उठना चाहिए। और जब सारी नमाज मुकम्मल है दुआ भी मांग ली है, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसकी तारीफ़ है जिसने तौफ़ीक दी नमाज के लिए। और साथ एक और दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अला तौफ़ीक व नस्तग़फ़िरुका अला तक़सीर। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे नमाज की तौफ़ीक बख्शी, सेहत से, सलामती से, दिल जमी से मुझे नमाज पढ़ने की तौफ़ीक दी। इस नमाज पढ़ते हुए मुझसे कोई गलती ख़ता हुई तो अपनी शान करीमी से माफ़ फरमा। मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि ये हमने बड़ी मस्जिद बड़ी खूबसूरत बना ली, पत्थर, कालीन वगैरह। फुक़ाहे किराम फरमाते हैं ये सब मस्जिद की ज़ीनत है। मस्जिद खूबसूरत बनाएंगे, पत्थर कालीन बिछाएंगे और फानूस लगाएंगे, ये मस्जिद की ज़ीनत है। मस्जिद आबाद होती है नमाजियों से, कालीन से मस्जिद आबाद नहीं होती, ना टाइल पत्थर से, ना AC लगने से मस्जिद आबाद होती है नमाजियों से। तो नमाजी कौन बनाएगा? ये आप और हमारी जिम्मेदारी है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीवी बच्चों को नमाज के लिए कहा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और कुरान मजीद में भी फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और बीवी बच्चों को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। तो नमाजी बनाने की मुहिम अगर चलाएं आप लोग, कोशिश किया करें। एक आदमी नशे पे लगा हुआ है तो 10 आदमियों को नशे पे लगाता है, मोहल्ले के 5-10 लड़कों तो वो ज़रूर नशे पे लगाएगा। तो नमाजी जो हैं ये बड़े एक हमारे लिए अलमिया है कि नमाजी सारी उम्र अकेले ही गली में से आता है, दूसरा नमाजी वो बन ही नहीं सका। हमें कोशिश करनी चाहिए और इंशाअल्लाह आप और मैं, हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे, अपनी गली मोहल्ले में देखें जो बेनमाज हैं उनको नमाज का कहें कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो आदमी भी किसी काम का नहीं होता। और जिस घर में नमाज नहीं, फिर सोचना चाहिए घरों मुसलमानों का और उस घर में नमाज ही ना हो। तो इसलिए ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम खुद नमाज पढ़ें। बच्चों के साथ जब बच्चों के सामने नमाज पढ़ेंगे बच्चे आपकी कॉपी करेंगे। और आपने अपने घर में भी 2-4 दफ़ा करके देखें, जैसे आप करेंगे बच्चा ऐसे सजदे करेगा, ऐसे हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा। तो ये जब तक हमारा सांस आता जाता है इन चीज़ों से उकताना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए। रब ने मेरी और आपकी ड्यूटी लगा दी है, जब तक सांस आता जाता है ना उस वक्त तक ये काम करते रहना है, कहते रहना है। कोई नहीं अमल करता तो वो जिम्मेदार है। तो अल्लाह ताला हमें मस्जिदों को आबाद करने, नमाजियों को, ज़्यादा लोगों को नमाजों की दावत देने की अल्लाह मुझे तौफीक दे। मैं कुरान शरीफ पढ़े तो बड़ा लुत्फ़ आता है। हर नबी को कहा गया वामुर अहलका बिस्सलाति वज़्ज़कात। हमारी सामने मंजर पड़ी माशाल्लाह, कई मरतबा ये आयत आई है जिस नबी का जिक्र आया साथ वामुर अहलका बिस्सलाति वज़्ज़कात के नबियों से कहा गया अपनी बीवी और बच्चों को नमाज का कहो और ज़कात का कहो। जी अम्बिया को हुक्म हुआ तो मैं और आपके शुमार में भी हमें नहीं कहना चाहिए, ये थकना नहीं चाहिए। बाज़ नमाजी कहते हैं वो बच्चे मंदे ही नहीं, नाम आने आप कहते रहे, क्यों? क़यामत के दिन आपका नाम लिखा जाएगा। ये जो हैं बच्चों को कहते थे, बीवी को कहते थे, ये करने के असल काम ये हैं दीन की दावत के, दीन की तबलीग के। ये चंद दिन हैं, गनीमत हैं
اور میں بھی آپ کی خدمت کے لیے آ جاتا ہوں. سلامت رہے، میری سلامت رہے. یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو وقت ہے بڑا قیمتی ہے رمضان شریف کا، تو تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں سیکھیں. آپ دیکھیں روزانہ کتنے تحفے لے کے جاتے ہیں، ہر درس میں نئی نئی باتیں، نئی نئی مسائل جن کی ہماری زندگی کی ضرورت ہے، تو ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان باتوں کو پھیلانا چاہیے، گھر بیوی بچوں کو جا کے بتانا چاہیے کہ بھئی نبیوں کو حکم ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنی بیوی کو اور بچوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرو. تو ہم تو ان کی سنت پر عمل کریں گے، انبیاء کی سنت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی ذوق شوق رنگ. اصل زندگی یہ ہے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. جن کے ماں باپ چلے گئے نا دنیا سے، ان کو سمجھنا آسان. اکیلے بیٹھ کے سوچے کتنی بہاریں تھیں باپ کی، کتنی بہاریں تھیں ماں کی، ہے جی. اور ماں باپ تو شمیم جنت ہیں، چھتری تھے، جب چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہوتا. رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں. تو پھر آدمی کے سر پہ جب آتی پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کاش زندگی میں باپ کی قدر کر لیتے، کاش زندگی میں ماں کی قدر. زندگی کی کوئی حقیقت، اصل زندگی یہ ہے جو آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور اس کے دین میں گزر جائے گی. اصل زندگی یہ ہے، اس کا مرتے ہی اپنی آنکھوں سے بندہ مشاہدہ کر لیتا ہے جب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. حضور کی زیارت ہوتی ہے موت کے وقت، قبر میں نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، آدمی دیکھ لیتا ہے. اسی لیے باقی ساری چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، نیک عمل قبر میں ساتھ جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.